ہمارے کزن کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہم کتنی مدت بعد ملتان سے جام پور جا رہے تھے۔ اسی شادی میں میرے چچازاد بھائی احمر کی شرکت بھی متوقع تھی۔ ہم بھائی بہن اس لیے بھی خوش تھے کہ شادی میں اور کزن سے بھی ملاقات ہو جائے گی جن سے ملے عرصہ گزر گیا تھا۔ جام پورے کر سب سے پہلے جس سے ملے وہ احمر ہی تھا۔ بھیا اور احمر دونوں دوست تھے اور آن کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ جب ملتے نہال ہو جاتے اور فوراً سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ شادی والے گھر میں تو رونقیں ہی ہوتی ہیں اور نوعمر لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ تقریبات کشش رکھتی ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر اکثر دل آباد اور آنکھیں شاد ہو جاتی ہیں۔ احمر بھی پہلے ہی دن ایک لڑکی سے جا ٹکرایا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھ کر نہیں چلتے، آنکھیں بند رکھتے ہو کیا؟ آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں اور کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ وہ غصے سے ہاتھ جھٹکتی آگے چل دی۔ اس کا دوست شجی دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آ گیا اور احمر کے کان میں کہنے لگا، فرصت نظارہ کم ہے اور یہاں صورتیں قابل دید ہیں بہت۔ تب ہی احمر نے جواب دیا، صورتیں نہیں مگر ایک ہی صورت ہے، جانے کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ صورت نہیں مورت لگتی ہے اور یہ مورت بھی تمہاری کزن ہوتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ احمر نے پوچھا۔ اس کا نام صاحبہ ہے اور انکل عابد کی بیٹی ہے۔ کیا وہی لاہور والے؟ جی ہاں، وہی لاہور والے جن کا غصہ مشہور ہے، اور صاحبہ نے بھی تم کو غصے سے دیکھا تھا۔ سوچ لو اب اچھی طرح، صاحبہ نے اسے غصے سے دیکھا ضرور تھا لیکن یہ غصہ عارضی ثابت ہوا۔ وہ اب اس سوچ میں تھی کہ اس نڈر لڑکے کو دوبارہ دیکھے جس نے کہا تھا کہ آنکھیں تو اب کھلی ہیں اور تمہیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں۔ وہ اس فقرے باز کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا واقعی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ کہیں بند تو نہیں ہو گئی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے سنجیدگی سے سوچے تو دوسرا بھی اس کے بارے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تب ہی احمر کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ برہم مزاج لڑکی اب کہاں ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی۔ وہ باہر گیا، پھر اندر آیا اور دوبارہ باہر چلا گیا۔ تب ہی اس نے دیکھا وہ دروازے پر آئی ہے اور گھر سے باہر جھانک رہی ہے۔ احمر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی چھوٹی بہن کو بلانے لگی جو گلی میں کھڑی تھی۔ احمر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی بہن کو نہیں بلکہ اس کو آواز دے کر بلا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ اس ہنگامہ بھرے گھر میں تم کہاں ہو، کس جگہ ہو اور کیا کر رہے ہو؟ احمر نے جوں ہی صاحبہ کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر منہ دوسری طرف کر لیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا۔ احمر نے شجی بھائی سے کہا، ایو یار اندر چلتے ہیں؟ تب ہی وہ بولا، نہیں بھائی، مجھے تو تم معاف ہی رکھو اس معاملے سے، میں دور ہی بھلا تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، میری نہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے تم خود دیکھو۔ احمر نے اس کی ایک نہ سنی اور دوست کو کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے آیا۔ وہ سامنے نلکے پر چھوٹی بہن کے ہاتھ دھلوا رہی تھی۔ تب ہی آواز بلند احمر نے دوست کو مخاطب کر کے کہا، یار شجی، یہ اچھی بات نہیں ہے، کبھی یہاں سے گزر جاتے ہو اور کبھی وہاں سے، کبھی دو باتیں ہم سے بھی کر لیا کرو۔ کیا ہم اتنے ہی برے ہیں؟ صاحبہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ احمر نے پوچھا، شجی بتاؤ، وہ تم کو راضی لگی ہے یا ناراض؟ اور ذرا سا انتظار کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی یہ دونوں شادی والوں کا کچھ سامان رکھ رہے تھے، دیکھا کہ صاحبہ اپنی امی کے ساتھ کمرے سے باہر آ ہی تھی اور شجی کہنے لگا، یار پھنس گئے، وہ دیکھو وہ اپنی ماں کو لے آئی ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے یہاں رشتہ داروں گھر میں ہماری عزت خاک میں مل جائے۔ اب خیر نہیں، اس چھیوکری نے جا کر اپنی ماں سے شکایت کر دی ہے۔ جب آنٹی ان کے پاس آئیں تو شجی بھائی کی بری حالت تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ انکل عابد کے غصے کو جانتا تھا۔ آنٹی نے پوچھا، شجی کہاں ہیں تمہارے ابو؟ ابھی وہ یہ پوچھ ہی رہی تھیں کہ احمر نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا۔ وہ خوش دلی سے بولے، جیتے رہو بیٹا۔ تب ہی ان کی جان میں جان آ گئی۔ کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے احمر سے پوچھا۔ یہ حفیظ انکل کے بیٹے ہیں، شجی نے جلدی سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، اتنے بڑے ہو گئے؟ وہ حیرت سے بولے۔
हम भी पहले मुल्तान में रहते थे और तुम्हारे घर आते जाते थे, फिर तुम्हारे अंकल का ट्रांसफर हो गया तो हम लाहौर आ गए। अब मुल्तान आइएगा आंटी। अहमर ने कहा कि अब ढारस हो गई थी। जरूर आएंगे, तुम भी जरूर आना लाहौर, बल्कि उम्मी को भी लाना। अहमर खुश हुआ। वो जिसको शिकायत समझ रहा था वो बात न थी और आंटी से भी मुलाकात हो गई थी। चिल्लू अच्छा हुआ, उसने सोचा। वाकिफियत निकल आई है। अब मैं उम्मी अबू को उनके घर भेज सकूंगा। साहिबा को हासिल करने का ख्वाब उसे पूरा होता दिखाई देने लगा। अगली सुबह नाश्ता मेहमानों तक पहुंचाना अहमर और शजी के जिम्मे था। ये सब को नाश्ता दे रहे थे, तभी अहमर की मामूजाद आयशा बोली, उनको जानते हो? नहीं। अच्छा, उधर एऊ, मैं तारुफ करा दूं, ये हमारी कजिन साहिबा हैं, लाहौर से आई हैं। अंकल आबिद की बेटी है। उसने तारुफ कराया। आयशा दुल्हा की बहन थी। ये कहाँ रहती है? अहमर ने शरारत से अनजान बनकर पूछा। अपने घर में रहती हूं, साहिबा ने बरजस्ता जवाब दिया। सभी लड़कियां जो नाश्ता की मेज पर मौजूद थीं हंस पड़ीं। अहमर भी खिसियानी हंसी हंसने लगा। तभी आंटी आ गईं। बोले, अहमर बेटा, ये लड़कियां नहर पर जाना चाहती हैं। तुम और शजी बड़ी गाड़ी चिल्लाना जानते हो, उनको ले जाओ। बड़ी जीप अंकल ने दी और ये दोनों रिश्तेदार लड़कियों के टोले को लेकर नहर को रवाना हो गए। जब नहर पर पहुंचे सब उधर उधर भागे, मगर साहिबा नहर पर रुक गई। अहमर उसके पास पहुंचा तो वो नपे तले कदमों से चलने लगी। कोई बात कहनी है तो कह दीजिए, मुश्किल है, बात जबान से अदा नहीं हो पा रही। ऐसी कौन सी बात है जो बात करने में मुश्किल हो रही है? मैं चाहता हूं कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको शरीक हयात बनाओ है। अभी अहमर ने इसी कदर कहा था कि शजी ने पुकारा, चुल्लू यू, और भागते हुए नहर पर आ गए। सामने आमों का बाग था। सब ही बाग में चले गए, मगर अहमर ने साहिबा को रोक लिया और पूछा, क्या जवाब है तुम्हारा? तुम मेरे जवाब का इंतजार करना। उसने जवाब दिया और बाग में चली गई। मेहंदी वाली रात सब लड़कियां झूमर और लुड्डी डाल रही थीं, लेकिन साहिबा एक जानिब खड़ी थी। वो किस सोच में गुम थी। तभी अहमर उसके पीछे जा खड़ा हुआ और मुंह उसके कान के करीब करके बोला, मुझे जवाब चाहिए। अहमर की आवाज पर उसने मुड़कर देखा और घबरा गई। खुदा के लिए आप यहां से चले जाइए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अहमर ना टला तो वो मजबूर है कर बोली, अच्छा प्लीज आप अंदर कमरे में बैठिए, मैं अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही वो आ गई और कहा, मैंने आपके सवाल पर सोचा है। जवाब यह है कि मेरा और आपका साथ ठीक नहीं रहेगा। आप मुल्तान में होंगे और मैं लाहौर में। हम आसानी से एक दूसरे के घर आ जा भी नहीं सकते, फासिलों से डर गई हैं। आप मुझे दूसरों से मुख्तलिफ पाएंगी। हमको जल्द लाहौर आना है किसी काम के सिलसिले में। तुम्हारे उम्मी अबू मुझे जानते हैं, मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगा। इसके बाद मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। साहिबा ने आंखें झुकाकर इकरार कर लिया। तभी वहां शजी भाई पहुंच गए। ये लैला मजनू की जोड़ी यहां बैठी है और मैंने सारा घर छान मारा है। चिल्लू बाहर, दुल्हा साहिब को मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी वाली रात ख्वाब हंगामा रहा। अगली सुबह शादी थी। अहमर और शजी दोनों शादी के कामों में मसरूफ थे। जब भी वो घर के अंदर आते साहिबा मुंतजर नजर आती। अहमर के दिल में गुलाब खिल गए। इसी दिन अहमर ने एक रिश्तेदार लड़की से बातें की। तभी इसने नोट किया कि इसको लड़की से महव गुफ्तगू देखकर साहिबा का चेहरा मुरझा गया था। इससे बर्दाश्त न हुआ तो वो खुद ही करीब आ गई। अहमर ने कहा, अब जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आइए। वो अपनी रिश्तेदार लड़की से माजरत करता हुआ उसकी तरफ आ गया। एक जानिब जाकर साहिबा बोली, ये सब क्या है अहमर? अहमर उसकी बेचैनी समझ गया और हंसता हुआ बाहर चला गया। शादी की तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। हंगामा तमाम हुआ। पैरवे दिन भी आ गया जब साहिबा अपने घर वालों के साथ लाहौर जा रही थी। उस वक्त अहमर बहुत उदास था। वो चली गई मगर अहमर को अफसुर्दा कर गई। अपनी याद इसके पास छोड़ गई।
اس نے لاہور جا کر خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میں اب کا انتظار کروں گی، اگر نہ آئے تو کچھ کر بیٹھوں گی۔ 15 دن بعد وہ لاہور چلا گیا۔ دروازے پر صاحبہ ملی، بہت خوش ہوئی اور احمر کو ماں کے پاس لے گئی۔ آنٹی نے اسے پیار کیا، والدین کی خیریت پوچھی، پھر اس کی خوب خاطر تواضع کی شام کو صاحبہ کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے بتایا کہ چند روز سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، یہ لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگا رہے ہیں۔ احمر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ گھر جاتے ہی امی ابو کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، جلدی کرنا، دیر نہ ہو جائے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا رشتہ طے کرتے وقت تمہارے امی اور ابو تم سے رائے مانگیں گے؟ ہاں، انہوں نے میری مرضی پوچھنی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جلدی کرنا، دیر نہ کر دینا، ورنہ پھر وہ اپنی مرضی کریں گے۔ احمر صاحبہ کو تسلی دے کر ملتان لوٹ آیا، لیکن یہاں آتے ہی اس کو ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چھوٹے بھائی شریف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، فوراً اسپتال پہنچا۔ وہاں چھوٹے بھائی کی حالت غیر تھی اور سب گھر والے بیٹھے رو رہے تھے، وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دعا کریں، معجزہ ہو سکتا ہے۔ احمر اب دن رات اسپتال میں رہتا تھا۔ شریف کو ایکسیڈنٹ کے بعد سے ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ آخر معجزہ ہو گیا، دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے بھائی کو ہوش آ گیا، زندگی کی امید جاگ پڑی، لیکن اب رات دن احمر کو اسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا بھائی اس کو بہت پیارا تھا، اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی امی کو صاحبہ کے گھر جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد شریف کو صحت یابی نصیب ہوئی اور اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر آ گیا، اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اب ماں کو بھی سکون ملا۔ اس نے احمر کو 2 لفافے دیے اور ایک کارڈ دکھایا کہ بیٹے یہ کارڈ تمہارے عابد انکل نے لاہور سے بھیجا ہے اور خط کسی دوست کے ہے، یہ خط مجھے تم کو دینا یاد ہی نہ رہے۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، یہ صاحبہ کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اوئے خدا! بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دکھ سے فارغ ہوئے تو دوسرے دکھ نے آ لیا۔ احمر نے دونوں لفافے چاک کیے، یہ صاحبہ کے خطوط تھے۔ ایک میں لکھا تھا جلدی کرو، کیا وعدے نبھانا بھول گئے ہو؟ وہ لوگ چکر لگا رہے ہیں، امی ابو نے ان کو جواب دینا ہے اور وہ میرے جواب کے منتظر ہیں جبکہ میں تمہاری منتظر ہوں۔ سچ بتاؤ، کہیں تم نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا؟ دوسرے خط کی تحریر پر آنسو گرے ہوئے تھے، تحریر کہیں کہیں مٹی ہوئی تھی۔ اس نے احمر کو بے وفا کہا تھا کہ جھوٹا وعدہ کیوں کیا اگر وعدہ وفا نہیں کرنا تھا؟ آج میرے رشتے کی بات طے ہو گئی ہے، امی ابو نے میری مرضی پوچھی تھی، میں نے ہاں کر دی ہے۔ اگر تم بے وفا ہو تو پھر بھلا میں اپنے والدین کو کیوں ناراض کروں؟ آئندہ مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا۔ یوں صاحبہ پرائی ہو گئی، وہ کیا جانے کہ احمر کی کیا مجبوری تھی۔ ہفتے بھر وہ بستر پر پڑا رہا، پھر اچانک اس کو کیا سوجی کے لاہور جانے والی کوچ میں بیٹھ گیا۔ آنٹی اس طرح تپاک سے ملے مگر اظہار ناراضی کیا کہ تم اور تمہارے امی ابو میری صاحبہ کی شادی میں کیوں نہیں آئے، جبکہ میں نے کارڈ بھی بھیجا تھا۔ تب ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتایا کہ صاحبہ ملتان بیا کر گئی ہے۔ ملتان میں کون سی جگہ آنٹی؟ تب ہی سادہ لو آنٹی نے بیٹی کے گھر کا پتہ بھی اسے بتا دیا۔ احمر وہاں پہنچ گیا۔ ملازم نے احمر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ صاحبہ آ گئی، بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی، احمر میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے رابطہ رکھنا، پھر تم نے کیوں رابطہ نہ رکھا، اور اب جب کہ رابطہ نہیں رکھنا ہے تو کیوں میرے گھر آ گئے ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بے وفا نہیں ہوں اور یہ پوچھنے کہ تم نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنا فیصلہ والدین کو دینے میں جلدی کی۔ ان دنوں جب میں گھر واپس گیا تو چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں تھا۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گھر چل کر دیکھ لو، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ احمر کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، احمر واقعی تم نہیں، میں بے وفا ہوں۔
میں نے فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی اور تم نے تو ذرا سے انتظار کے بعد بے وفا سمجھ لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اب رونے سے کیا فائدے، کاش تم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سچائی جان لیتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ اب بہت بھی افسردہ تھا لیکن دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا تھا۔ آج بھی احمر جب بھائی سے ملنے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے حالات کو جاننے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے، ورنہ میری طرح دکھ ہٹے گے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے بھائی شجی کی بھی شادی ہو گئی۔ اتفاق یہ کہ اس کی شادی صاحبہ کی کزن سے ہوئی ہے جس کا صاحبہ کے گھر آنا جانا ہے۔ بھابھی کا کہنا ہے کہ جب سے صاحبہ کی شادی ہوئی ہے اس کو کسی نے دلہنوں والے ہار سنگھار میں نہیں دیکھا، وہ اتنی سادہ رہتی ہے جیسے اس کی شادی ہوئی ہی نہ ہو۔ جانے کون سا دکھ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ احمر سے اس کی چند دن کی محبت تھی، پھر یہ پل بھر کی محبت عمر بھر کا روگ کیسے بن گئی۔